انہوں نے ڈکلیئر تھوڑی کیا تھا، مبعوث رسالت نہیں ہوئے تھے. تو جب نکاح پڑھایا تھا، میرا مجمع سمجھے، مولوی سے جواب لایا کہ جب نبی تو تھے، نبی نہیں بنے تھے. انہوں نے تو 40 سال بعد ڈکلیئر کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہ آج مجھ پہ وحی نازل ہوئی کہ جب نکاح ہو رہا تھا، نبی دلہا بنے تھے خدیجہ سے، نبی نبوت اور رسالت کی منزل پر فائز نہیں ہوئے تھے. اب سمجھ میں آ گیا؟ ابو طالب کو ادھر ہی جہاں ہیں، نہیں سمجھے گا میرا مجمع. ارے رہنے دو ابو طالب کو، یہ تو ذہنوں کو سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے، ورنہ ابو طالب کو کافر کہنا ایسا ہی ہے جیسے خدا کو دو خدا کہنا. یاد رکھو، ذرا سوچئے عالم اسلام کا عقیدہ کیا ہے کہ جب نکاح پڑھا، جب نبی نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تب پڑھا، یعنی تب چل جائے گا. ارے ذرا سمجھے آپ، یعنی تب اگر کافر پڑھ لے تو چل جائے گا، تو پھر تو کا نہ پڑھا تو بھیا تم بھی تو پڑھا کرو، تم کیوں نہیں پڑھاتے؟ یعنی اس کے معنی کہ ہر حال میں میرا مجمع سنیں جہاں تک میری آواز جاری. کہا ہاں وہ کافر جب پڑھایا، جب نبی نے نبوت رسالت کا اعلان نہیں کیا، اعلان کیا. اور جب نکاح ہوا اس وقت وہ نبی تھوڑی تھے. اب سمجھ میں، لیکن میں کچھ کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. کہا انہوں نے جب ان کا نبی کا، تو نبی نہیں بنے تھے جب رسول رسالت کا اعلان ڈکلیئر نہیں کیا تھا. مبعوث رسالت تو بعد میں ہوئے، نکاح کے بعد. تو تب نبی تھے کیا پھر؟ تو کیا تھے؟ یہ ہمیں تو سمجھاؤ تھا کہ ہم بھی مانے کہ اس وقت نبی ایک چھوٹے موٹے تھے. کیا تھے؟ حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے. مجھے نہ دیکھے. مولا علی کہتے ہیں یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ ذرا سوچو کتنا فرق ہے. میں نے شروع میں کہا کہ ہم آل، کہ جب آل ایسی ہے تو محمد کیسا ہوگا، جب علی وسیع ایسا ہے تو رسول کیسا ہوگا. لیکن ذرا سنیں ہم میں کہ وہ یہ کہے کہ اس وقت نکاح پڑا ابو طالب نہیں بنے تھے، انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، 40 سال بعد اعلان کیا. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ یاد رکھے عالم اسلام نبی کا. مسلمان کہتے جب نبی نہیں بنے تھے، لیکن نبی کی حدیث کو میرا سنے آواز میری، اور اگر جہاں تک آواز نبی نے کیا کہا؟ رسول کی حدیث ہے کنتو نبیًا کانا آدم. ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ میرا مجمع سنیں. نبی کی حدیث نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور تو تمہارا نبی وہ ہے نبی جو زندگی میں 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کرے. لیکن ہمارا جب نہ تھا تو وہ نبی تھا. اب میں جملوں کو پلٹ کر کہہ دوں، اہلیت وہ ہے جب کل کچھ نہ تھا تو وہ تھے، اور جب کل کچھ وہ رہیں گے. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد.
نبی تو جب نبی تھے، جب رسول تھے، وہ پانی کے بیچ میں تھے. ابو طالب کو کافر بنانے کے چکر میں نبی کو بھی بھول گئے. کہاں سے کہاں جا رہے ہو بھیا؟ سوچئے تو صحیح. رسول نہیں تھے. ہمارا رسول تو جب بھی رسول اور نبی تھا جب آدم مٹی تھے. اور کاش دنیا سے کیا رسول کیا ہے اور عظمت اہل بیت کیا ہے. باتیں بہت ساری ہے اور مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں نے مجلس کا حق ادا نہیں کیا ہے کہ پروردگار عالم نے ابو طالب جناب عمران اور ان کی طاہرین کو ذریت ابراہیم بنایا. اور ابراہیم کو یہ شرف ہے کہ ابراہیم اہل بیت کے جد ہیں، دادا ہیں. اور ابو طالب کو شرف ہے کہ اوپر دیکھے دادا کی طرف تو نبوت، رسالت، امامت نظر آئے. نیچے دیکھے تو پورے گھر میں نبوت، رسالت اور امامت نظر آئے. رسالت، نبوت اور امامت کے جھرمٹ کے بیچ میں رہنے والے کو ابو طالب کہتے ہیں. ابو طالب کے لیے جو گفتگو ہوتی ہے ہمیں ہنسی آتی ہے. یہ تو پبلک کو سمجھانے کے لیے بات، ورنہ کسی کو یہ سمجھانا بڑا وہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ سمجھانا یعنی سب کو سب سمجھ میں آ گیا، ابھی تک اللہ ایک ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا. اور اسی طریقے سے مسلمانوں کو سب سمجھ میں آ گیا ابو طالب، اولاد ابو طالب کیا ہے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. اور میں اپنی مجلسوں میں دونوں طریقے کی باتیں کرتا ہوں کہ اگر ہم شیعہ ہیں، اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری ذمہ داری سب سے الگ ہے. ہماری زندگی کی ہر سانس بندگی ہے اور زندگی کی ہر سانس میں ایک شیعہ اور مومن کو بندگی کو زندہ رکھنا ہے. وہ معبود ہے، ہم بندے ہیں. اور اسی طریقے سے ہر سانس میں ولایت کو زندہ رکھنا ہے، ہر سانس میں عزاداری کو زندہ رکھنا ہے. اور ہماری ذمہ داری سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے. الدنیا سجن للمومن. میں نے مجلس ختم کی. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. وہ جنت الکافر، یہ کافروں کی جنت ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ جس دن تمہیں کوئی پریشانی نہ ملے، کوئی مصائب نہ ملے، کوئی فکر نہ ملے، سمجھ لو اللہ کی رحمت تم سے دور ہے. کیوں؟ پریشانیاں زندگی کا لازمہ ہیں. مصائب مومن کی میراث ہے، مگر مصائب ہوں جو ایمان کی بنا پر نازل ہوتے ہیں، لیکن مصائب مصیبتیں نہ ہوں جو گناہوں کی بنا پر آتی ہیں. چوتھے امام نے کہا تھا نا، پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم دنیا میں عیش و آرام چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہر سانس میں سکون، عیش و آرام ملے، تو میرے اہل بیت کی محبت سے نکل جاؤ. کیوں؟ مومن ہو، محب اہل بیت ہو. یہ قید خانہ ہے، جہنم ہے. قدم قدم پر آزمائش ہے، قدم قدم پر امتحان ہے. کسی نے کہا تھا چوتھے امام کو، مولا شہادت تو آپ آل محمد کی میراث ہے نا؟ تو کیا کہا تھا کہ ہاں شہادت ہم اہل بیت کی میراث ہے، لیکن ماں بہنوں کی بے پردگی اور چادر کا چھننا، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ آج کربلا ہم سے کیا مانگ رہی ہے؟ آج حسین کے ہم سے کیا تقاضے ہیں؟ آج آل محمد کی فریاد کیا ہے؟ بہت فریادیں ہیں خدا کی قسم، اور ان کی فریاد کو کوئی پورا کرے یا نہ کرے، ہم پر اور آپ پر فرض ہے کہ ہم ان کی ہر ادا کو پورا کریں، ان کی ہر فریاد کو پورا کریں. انہیں مال نہیں چاہیے،
دولت نہیں چاہیے، وہ جنت کے سردار ہیں، دنیا اور آخرت کے حاکم ہیں، کائنات ان کے اختیار میں ہے۔ انہیں اس قوم سے کردار چاہیے، اخلاق چاہیے، کیریکٹر چاہیے، تہذیب چاہیے، ادب چاہیے، خوف پروردگار چاہیے۔ انہیں اس قوم سے مسجد آباد دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس قوم سے جلوس اور فرش ازاں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اس قوم سے چاہتے ہیں کہ یہ قوم پردہ دار رہے، اس قوم کی عورتیں شرم و حیا، عفت، تعلیم، ایجوکیشن، طہارت، پاکیزگی، یہ دنیا میں کسی قوم کی میراث نہیں ہے۔ اگر میراث ہے تو تمہاری، یہ تمہاری میراث ہے سب۔ یہ طہارت، یہ پاکیزگی، یہ شرم، یہ حیا، یہ عفت، یہ پردہ، یہ خوف خدا، یہ محبت، یہ ولایت، اور کربلا نے یہ سب کچھ دیا ہے چند گھنٹوں میں۔ اور خدا کی قسم، کتاب کربلا نے وہ سب کچھ دیا جو کوئی نہ دے سکا، نہ کل کسی نے دیا، نہ کل کوئی دے گا۔ کیا نہیں ہے دامن کربلا میں؟ جو سوال کرو ہر سوال کا جواب ہے۔ دوستی کربلا میں ہے، محبت کربلا میں ہے، اتحاد کربلا میں ہے، پردہ کربلا میں ہے، طہارت کربلا میں ہے، سجدہ، تسبیح، تہلیل کربلا میں ہے، جانثاری اور قربانی کربلا میں ہے۔ شب عاشور، ایک صحابی رسول تھے، صحابی حسین، شب عاشور کربلا میں گھوڑے پہ سوار ہے، اور حسین کا صحابی مسکرا اٹھا، مسکرانے لگے تو دوسرا صحابی حسین چاہنے والا کہتا ہے، کیا آج بھی خوشی کا ٹائم ہے، خوشی کا وقت ہے؟ تو دوسرا چاہنے والا، کیا معرفت ہے، کہ اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہوگی کہ کل میں مولا پر مرنے والا ہوں، کل مولا پر اپنی جان قربان کرنے والا ہوں۔ یہ اس بات کی خوشی ہے کہ جام شہادت پینے والا ہوں۔ ہذا دارو، اسی شب عاشور میں حسین مصلی عبادت پر تھے، اور عباس ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پر سوار تھے، اور مقاتل نے لکھا کہ عباس گھوڑوں کا طلایہ کرتے، خیموں کا طلایہ کرتے تھے گھوڑے پہ بیٹھ کر، خیموں کا طلایہ کرتے تاکہ عباس کی بہن زینب حفاظت سے ہے کہ نہیں، ام کلثوم حفاظت سے ہے کہ نہیں، بچے خیریت سے ہیں کہ نہیں۔ پھر مصلی پر آتے، پھر کچھ دیر کے بعد اٹھتے، خیموں کی خبر لیتے، لشکر کی خبر لیتے، اور ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار تھے کہ زہر ابن قین نے پوچھا، عباس تمہیں پتا ہے نا کہ تمہارے بابا علی نے تمہیں کس دن کے لیے مانگا؟ تو ایک مرتبہ انگڑائی لی، رکاب فرس ٹوٹے، اور ایک مرتبہ کہا، زہیر تم میری شجاعت کو للکار رہے ہو، اے زہیر اس رات کی صبح تو ہونے دو۔ پھر عباس بتائے گا کہ عباس کس دن کے لیے مہیا کیا گیا ہے، بابا نے کس دن کے لیے مانگا ہے، لیکن اللہ رے عباس کی حسرت نہ کوفہ میں جا کے پوری ہو سکی، نہ خون مسلم کا انتقام لے سکے، نہ صبح عاشور آئی، عباس کی حسرت دل ہی دل میں رہ گئی۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم خیرن جزا۔ آپ کی آواز بلند ہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم کے، سوائے غم شہداء کربلا کے۔ عزادارو، جب قمر بنی ہاشم اپنے مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچے، ہاتھوں کو جوڑا، مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا، بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ تو جواب میں ایک ہی فقرہ کہا، مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں۔ حسین نے کہا، بھیا خیمے سے بچوں کی التش کی آوازیں بلند ہیں۔ ارے حسین نے اجازت نہیں دی لڑنے کی، جہاد کی اجازت نہیں۔ ایک ہاتھ میں علم دیا، دوسرے ہاتھ میں سکینہ کا مشکیزہ دیا، کہا بھیا پانی کی سبیل کرو، سکینہ کی آوازیں کانوں میں آ رہی ہے، بچوں کی التش کی آوازیں بلند ہیں۔ اجرکم علی اللہ، علمدار کربلا
علی کی تمنا اور لشکر حسینی قمر بنی ہاشم چلے۔ عزادارو ایک مرتبہ جیسے ہی عباس جانے لگے، خدا آپ کو کوئی نہ غم نہ دے، سنیں آپ، جیسے ہی عباس چلے تو میں نے جہاں تک مطالعہ کیا، مقاتل کو دیکھا، میں نے اپنے بزرگ علماء سے پوچھا تو مجھے کہیں سننے کو نہیں ملا، نہ کہیں پڑھنے کو ملا کہ علی اکبر رخصت آخر کے لیے آئے۔ تمام بیویوں نے رخصت کیا، زینب نے رخصت کیا، ام لیلہ نے رخصت کیا، بہنوں نے رخصت کیا، علی اکبر چلے گئے۔ قاسم رخصت کو آئے، سب نے رخصت کیا، قاسم چلے گئے۔ اون و محمد کو رخصت کیا، زینب چلے گئے، اون و محمد چلے گئے۔ ہر شہید کو ہر بیوی نے رخصت کیا، لیکن جب عباس رخصت کر چکے عباس کو تو زینب اتنی کبھی بے چین نہ تھی جتنا اضطراب اور بے چینی زینب میں جب آئی جب عباس کو رخصت کر چکی۔ زینب علی اکبر کو پالا تھا تو نے، لیکن رخصت کر دیا، جا میرے ماں جائے پر قربان ہو، تیری زندگی پر حسین پر آنچ نہ آنے پائے۔ عباس کو بھی رخصت کیا، لیکن زینب بے چین ہے، رخصت کر کے پھر دوبارہ کسی کو نہیں روکا، لیکن عباس کو رخصت کر کے ایک مرتبہ زینب سے برداشت نہ ہوا، مقاتل نے 2 رخ لکھے، ارے عباس کو رخصت کر چکی، خدا حافظ، لیکن پھر ایک مرتبہ آئی، اے بھیا، ارے جاتا ہوا شیر رک گیا، کہ شہزادی آواز دے رہی ہے، ارے شیر نے ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی ابھی تو آپ نے رخصت کر دیا، پھر روکنے کا سبب کیا؟ کہا بھیا روکتی نہیں، لیکن اتنا سن لو کہ بابا علی نے کہا تھا، بابا نے کہا تھا زینب تیرے بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ مجھے یقین تو تھا کہ بابا نے کہا ہے، لیکن جب خیال آتا تھا جس کا بھائی عباس جیسا ہو اس بہن کے بازوؤں میں کون رسن باندھ سکتا ہے، لیکن بھیا جا، خدا حافظ، اب زینب کو رسن بندھے گی، اب خیمے جلیں گے، اب چادر چھنے گی، اب گوشوارے چھنیں گے، اب سکینہ کے رخساروں پہ تماچے لگیں گے۔ ہاں اسی لیے تو جب 11 محرم آئی تھی عزادارو، اور جب قافلہ چلا تھا تو زینب نے ہر ایک کو سوار کیا تھا، لیکن دل یہ کہتا ہے جب زینب کی سواری کی باری آئی تو مقتل کا رخ کر کے کبھی علی اکبر کو پکارا، کبھی قاسم و محمد کو پکارا، اور کبھی فرات کا رخ کر کے آواز دی، اے بھیا عباس، جب مدینے سے چلی تھی تو کس شان سے سوار کیا تھا، آج زینب اکیلی رہ گئی۔ عزادارو قافلہ چلا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، لیکن تاریخ اور مقاتل نے لکھا جب یہ قافلہ کربلا سے نکل پڑا، چونکہ بازار کوفہ، بازار شام، لاکھوں تماشائیوں کا مجمع، منادی کی ندا، حاضر بنات رسول اللہ، یہ نبی کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ عزاداروں میں نے مجلس ختم کی، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ مقاتل نے لکھا کہ سارے شہیدوں کے سر نوکے نیزہ کی بلندی پر تھے، ایک سر ایسا تھا جو گھوڑے کی گردن میں آویزہ تھا، ایک سر گھوڑے کی گردن میں بندھا تھا۔ ارے جب کسی نے سید سجاد سے پوچھا، اے ساروان قافلہ یہ بتا، سارے سر تو نیزہ نیزہ کی بلندی پر ہے، یہ کس کا سر ہے جو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہے، جو گھوڑے کی گردن میں آویزہ ہے؟ ارے ایک مرتبہ سجاد نے سر اٹھایا، زنجیروں کی جھنکار کی آواز سنائی دی، کہا کیا پوچھتا ہے؟ یہ سر جو گھوڑے کی گردن میں ہے یہ میرے چچا عباس کا سر ہے، میرے چچا کا
سر نوکے نیزہ کی بلندی پر نہیں ٹکتا، جب چک جا کے سر سے پوچھا گیا، بار بار گر جاتا تھا تو کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے سید سجاد مجھے نوکے نیزہ کی بلندی پر نہ رکھنا، اس لیے کہ جب مدینے سے چلے تھے تو میں نے شہزادیوں کی چادر کی ضمانت لی تھی، ماں زینب کی چادر نہ بچا سکا، میں بلندی سے اپنی شہزادیوں کو بے مخنا وہ چادر نہیں دیکھ سکتا، مجھے گھوڑے کی گردن ہی میں الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت اللہم ارزقنا توفیق الطاعت وبعد المعصیت وصدق النیت وعرفان الہدی والاستقامت واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفت وطاہر بطوننا من الحرام والشبہت اللہم ارزقنا تلاوت القرآن اللہم ارزقنا زیارت الحسین اللہم ارزقنا شفاعت الحسین اللہم ارزقنا زیارت الحسین و شفاعت الحسین فی الدنیا والآخرہ اللہم ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین یوم الورود اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات الہی و سیدی و مولاہی استجب دعائی و دعاؤنا واقض حاجاتی و حاجاتنا۔ مومنین، ہم نے روایت میں پڑھا ہے کہ اگر کہیں دعا قبول نہ ہو تو روضہ حسین پر ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن جب ہم کربلا جائیں گے دعا کریں گے تو پوچھا گیا جسے کربلا نہ جانا اگر موقع نہ ملے نصیب نہ ہو تو فرمایا گیا کہ بعد مجلس جہاں ذکر حسین ہو، بعد مجلس اسی فرش پر جو بھی دعا مانگو گے دعا قبول ہوتی ہے۔ پروردگار تمام مومنین مسلمین خصوصاً حاضرین عزاداران شہیدان کربلا کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار سب کی دنیا اور آخرت کامیاب فرما، پروردگار جو مر چکے ان کی مغفرت فرما، سب کے مرحومین کو جوار آل محمد میں جگہ عنایت فرما، ہم سب کو تیری عبادت اطاعت بندگی معرفت رسول و آل رسول اہل بیت کی محبت سے مالا مال فرما، ہم سب کو دین و دنیا میں آل محمد مولا حسین کے ساتھ محشور فرما، ہمیں اپنے امام کے مخلصین اور حقیقی شیعوں میں شمار فرما، پروردگار جو مر چکے ان کی قبر میں محبت اہل بیت سے روشنی فرما، جو زندہ ہیں ان کو زندگی صحت و سلامتی تیری عبادت اور اہل بیت کی محبت کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہم جیے تو اہل بیت کے لیے مرے تو اہل بیت کے لیے ایسی توفیق عنایت فرما، پروردگار عزاداری حسین کی عزاداروں کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری اور عزاداروں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، پرچم امام زمان کو، پرچم کربلا کو، پرچم ولایت کو اس دنیا کی سرزمین پر سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، پروردگار اس پروگرام کو کانودر کے اس عظیم روحانی مجالس کے سلسلے کو وارث حسین کے ظہور تک باقی جاری فرما، تمام مومنین مومنات جو دور دراز سے آئے سب کی جان میں عزت آبرو کی حفاظت فرما، ماں بہنوں کی گودیوں کو آباد اور شاد فرما، پروردگار بحق حسین اس قوم کو سوائے غم حسین کے کوئی غم عنایت نہ فرما، آفات ارضوی و سماوی سے محفوظ فرما، قوم کے جوان بچے جو دینی یا دنیاوی تعلیم میں مصروف ہیں انہیں اپنے اگزام امتحان اور مقصد میں کامیاب فرما، جو اہل روزگار ہیں ان کی روزی روزگار تجارت بزنس کاروبار میں برکت و خیر عنایت فرما، جو بے روزگار ہے میرے معبود اپنے خزانہ قدرت سے روزی روٹی مہیا فرما، اس قوم کو کسی در کا محتاج نہ فرما، در اہل بیت سے اہل بیت کے صدقے میں اس قوم کو دین و دنیا کی ہر دولت رحمت نعمت عنایت فرما، پروردگار اس دعا کو اور جو بھی دعا رہ گئی قبول اور مستجاب فرما، پروردگار بحق الحسین بحق محمد والے محمد جتنے ملتمسین دعا ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما، پروردگار ہماری مجلس کو
اور یہاں کے تمام مومنین، ان کی محنت، ان کی صحیح، ان کی کوشش، اور یہ پروگرام کے جو بانی ہیں ان کی اس محنت کو بارگاہ فاطمہ میں، بارگاہ اہل بیت میں، بارگاہ رسالت میں، بارگاہ شہدائے کربلا میں، بارگاہ امام زمان میں اور تیری بارگاہ میں قبول 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 فرما، اور امام بزرگوار ظہور میں تاج